السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں برائی اور بلائی میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ۔ حضرات، مختلف قسم کے فتنوں کا ذکر کیا جا چکا ہے، اور ان فتنوں میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے
اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ خطبے میں 4 امور بیان کیے گئے تھے۔ نمبر 1، فتنوں کے دور میں توحید پر ثابت قدم رہنا ہے۔ نمبر 2، فتنوں کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، فتنوں کے دور میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا۔ ایک بھائی نے ایک کلپ بھیجا، اس میں ایک مفتی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ کتاب و سنت کی بات کرنا یہ بھی اللہ معاف فرمائیے گمراہی کی طرف لے جانے والی بات۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو 4 فقہ ہیں نا، امام ابو حنیفہ کی فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، ان 4 میں سے کسی ایک فقہ کو پکڑ لیں اگر آپ بچنا چاہتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑا ماشاءاللہ علم ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن حیرانگی ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے تھے یہ جو فقہ ہے نا، انہوں نے آ کر جو فرقہ پرستی ہے اس کو ختم کیا۔ انہوں نے ختم نہیں کیا بلکہ انہوں نے فروغ دیا۔ اس سے پہلے تو وہ کہتے ہیں پہلے ان سے پہلے اختلافات بہت زیادہ تھے، اختلاف ہوتا تھا مگر اس اختلاف میں اتنا تشدد نہیں ہوتا تھا، مخالفت نہیں ہوتی تھی۔ اختلاف ہوتا، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس اختلاف کا حل قرآن میں ہوگا یا اللہ کے نبی کے فرمان میں، اور اس سے دلیل مانگتے تھے قرآن سے اور حدیث رسول سے۔ جب حدیث آ جاتی، قرآن کی آیت آ جاتی، تو پھر وہ اپنے اختلاف کو ختم کر دیا کرتے۔ لیکن آج ہمارے ملک کے اندر فقہ حنفی ہے، لیکن کیا فقہ حنفی کے جو لوگ ہیں ان میں اختلاف نہیں ہے؟ آپ بریلوی مکتبہ فکر کی مسجد میں جائیں تو اس پر لکھا ہوگا حنفی بریلوی، حنفی بریلوی۔ آپ دیوبندی مسلک کی مسجد میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہوگا حنفی دیوبندی۔ تو میرے بھائی، ایک فقہ کے ماننے والے آپس کے اندر شدید اختلافات کا شکار ہیں، تو ان کے اختلاف کا حل کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گزشتہ خطبے میں آپ سن چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لو گے تو پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ رسول اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ آگے 4 امام ہوں گے، ان میں سے کسی ایک امام کے پیچھے لگ جائے۔ اور ہماری یہ جو ہمارے مدارس ہیں پاکستان کے اندر، جو مدارس ہیں، اب ہمیں پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، 8 سال ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کہ اگر آپ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں امام کا قول ہو تو حدیث رسول کو رد کیسے کرنا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے مدرسے میں۔ حدیث رسول کو رد کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔
بہرحال فتنوں کے دور میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو انہیں مضبوطی سے پکڑ لے گا، مجھے بتائیں کیا امام ابو حنیفہ پر ساری امت کا اتفاق ہو سکتا ہے؟ کیا امام شافعی پر اتفاق ہو سکتا ہے؟ کیا امام مالک پر، امام احمد بن حنبل پر اتفاق ہو سکتا ہے؟ ان کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، ان کی بات رد بھی کی جا سکتی ہے، مگر امام الانبیاء کی بات صرف قبول کی جائے گی۔ تو پھر اتفاق تو محمد رسول اللہ پر ہوگا نا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ذہنوں میں اپنا مسلک ہوتا ہے، اپنا مسلک، اور ہم اپنے مسلک کو بیان کرنے کے لیے حدیث رسول کو بھی چھوڑتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ میں کس منصب پر بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہے، فتنوں سے بچنا ہے نا، تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا ہے، کتاب و سنت کا۔ اور اگر آپ علم حاصل نہیں کر سکتے تو ان علماء سے مسائل پوچھنے ہیں، ان علماء سے کے پاس جانا ہے جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، ان سے دلیل مانگنی ہے قرآن سے، ان سے دلیل مانگنی ہے حدیث رسول سے۔ یہ نہیں پوچھنا کہ ہمارے امام صاحب کیا فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کی طرف رجوع کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من امتی من لم یجل کبیرنا، وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ امت میں سے نہیں ہے جو بزرگوں کا، بڑوں کا احترام نہیں کرے۔ پھر فرمایا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، اور ہمارے چھوٹے لوگوں پر ترس نہ کھائے، رحم نہ کھائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور تیسری بات فرمائی وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، مسند احمد کی حدیث ہے، اور ہمارے عالم کے حق کو نہ پہچانے، جو عالم کو نہیں پہچانتا اس کے حق کو نہیں پہچانتا، آپ نے فرمایا لیس من امتی، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ بعض لوگ نا علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کے پاس جانا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بڑا علم ہے۔ میرے بھائیوں، علماء کے حق کو جو نہیں پہچانتا، اللہ کے نبی فرمایا لیس من امتی، وہ میری امت میں سے۔ فتنوں کے دور کے اندر عبادت میں مشغول رکھنا ہے اپنے آپ، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم میں حدیث ہے العبادت فی الحرج کہجرۃ الی، فتنوں کے دور میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ فتنوں کا دور ہو، حق اور باطل میں آمیزش ہو رہی ہو، قتل و غارت گری ہو، لوگ انتہائی مضطرب اور پریشان ہو، اس پریشانی کے دور کے اندر لوگ اللہ کی عبادت اتنی زیادہ نہیں کرتے، تو ہمیں اپنے آپ کو عبادت کی طرف لانا، اللہ کی عبادت کی طرف توجہ کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا فتنوں سے محفوظ رہے۔ اور اس کے بعد فتنوں کے دور کے اندر مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چلنا، کیونکہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری الگ ہو جائے نا، بھیڑیا اسے کھا جائے، ریوڑ پر حملہ نہیں کرتا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پر خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں جب بھی سوال کرتا تھا شر کے بارے میں سوال کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ تاکہ ہم کہیں شر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا خیر یعنی اسلام کے بعد بھی شر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر میں نے پوچھا اس شر کے بعد بھی خیر آئے گی؟ فرمایا ہاں، اور لیکن اس میں قدورت ہو۔ میں نے کہا قدورت سے کیا مراد؟
آپ نے فرمایا قوم یستنون بغیر سنتی، ایسے لوگ آئیں گے جو میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پر چلیں گے، میرے طریقے کو چھوڑ کر، میری حدیث کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پر چلیں گے، اور وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْنِي، اور میری سیرت کو چھوڑ کر کسی اور کی سیرت سے رہنمائی لیں گے، میری سیرت سے رہنمائی لینے کی بجائے کسی اور کی سیرت سے رہنمائی لیں گے۔ تعرف منہم وتنکر، تمہیں ان کی باتیں بڑی اچھی لگیں گی، بعض اچھی لگیں گی، بعض بری لگیں گی۔ میں نے پوچھا کیا اس خیر کے بعد کوئی شر آئے گا؟ فرمایا نعم دعات الی ابواب جہنم، ہاں کچھ دائی ایسے آئیں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلائیں گے۔ من اجابہم الیہا قذفوہا فیہا، جو بھی ان کی دعوت قبول کرے گا وہ اس کو اس جہنم میں گرا دیں گے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ان کی صفات بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا وہ جو دائی ہوں گے جو جہنم کی طرف بلائیں گے، ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، وہ لوگ ہم میں سے ہی ہوں گے اور ہماری ہی زبان میں بات کریں گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ زمانہ مجھ پر آ گیا تو آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تم ہر حال میں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمرانوں سے وابستہ رہنا۔ میں نے کہا اگر مسلمانوں کی جماعت اور حکمران نہ ہو تو آپ نے فرمایا پھر تم ان تمام فرقوں کو چھوڑ دینا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں کیوں نہ چبانا پڑیں، فرقوں کو چھوڑ دو۔ فرقہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی جماعت سے چمٹے رہنا، اور فرمایا فرقوں میں نہیں پڑنا۔ فرقہ کسے کہتے ہیں؟ فرقہ کہتے ہیں جو بنیاد سے ہٹ جائے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے قرآن اور حدیث رسول، یہ بنیاد ہے قرآن و سنت۔ جو قرآن و سنت سے ہٹ گیا وہ فرقہ ہے۔ فرقوں میں نہیں، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے، جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ثلاث لا یغل علیہن قلب مومن، تین چیزیں ایسی ہیں جن کی موجودگی میں مومن کے دل میں کینہ داخل نہیں ہوتا۔ اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے عمل، خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، والنصیحۃ لولاۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے سربراہوں سے خیر خواہی کرنا، ولزوم جماعتہم، اور ان کی جماعت میں شامل رہنا۔ اور مسلمان کی جماعت سے الگ ہونا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رأى من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر، جو شخص اپنے حکمران سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو اسے صبر کرنا چاہیے۔ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَهُ جاہلیہ، کیونکہ جو آدمی جماعت سے ایک بالشت بر الگ ہو اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، فَمِيتَتَهُ جاہلیہ، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہو۔ تو جماعت سے بچنا۔ اور میرے بھائیوں ساتویں چیز ہے تقوی اختیار کرنا۔ فتنوں کے دور کے اندر تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے احکامات کی پابندی کرنا، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، نور بصیرت عطا فرمائے گا۔ وہ فرقان کیا ہے؟ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ حق اور باطل میں فرق کرنے کی اسے تمیز عطا کرتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔
اگر تقوی اختیار کرے، فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 29۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ الطلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا رہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تقوی جو اختیار کرتا ہے نا، اللہ اسے مشکلات سے نکالتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں۔ تو فتنوں کے دور کے اندر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنا، تقوی اختیار کرنا ہے۔ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں بجا لانا ہے، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانا ہے، تو انشاءاللہ اللہ فتنوں سے بچا جائے گا۔ اس کے بعد کثرت سے توبہ استغفار کر، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کر رہے ہو۔ جو استغفار کرتے ہیں اللہ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو فتنوں کے دور کے اندر، موجودہ دور بھی فتنوں کا دور ہے، اس میں کثرت سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر جب ان پر عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں انہوں نے اللہ سے معافی مانگی؟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوبصورت بنا کر دکھائے۔ فتنوں کے دور کے اندر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، استغفار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار، 100 بار، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اللہ سے معافی مانگی، استغفار کریں۔ آپ گناہ نہیں کر رہے، اور اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے بچے، معصوم عن الخطا، انہیں کہا جاتا ہے اللہ ان کو 100 بار استغفار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، اور مسلم میں ہے کہ آپ 100 بار استغفار روز کیا۔ فتنوں کے اس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابہ کا قبل آرامی کا۔ آپ نے فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، وَصِحَّتَ کا قبل سَقَمِ کا، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، وَغِنَا کا قبل فقر کا، اپنی تونگری کو اپنی غربت سے پہلے، وَفَرَاغَ کا قبل شغلی کا، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، وَحَیَاتَ کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ بڑھاپا بھی فتنہ ہے، آزمائش ہے، بیماری بھی آزمائش ہے، اس کے ساتھ ساتھ غربت بھی آزمائش ہے، اس کے ساتھ ساتھ مشغولیت بھی آزمائش ہے، اور موت بھی آزمائش ہے۔ ان چیزوں سے پہلے اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو آپ صحت میں جو کچھ کر سکتے ہیں بیماری میں نہیں کر سکتے، آپ جوانی میں جو کچھ کر سکتے ہیں آپ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ اس لیے بیماری آنے سے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے، غربت آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے آخرت کے لیے کچھ کریں۔ اگر فراغت ہے
تو اللہ کے دین کی طرف آؤ اور دین سمجھو، قرآن سمجھو۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ مشغول ہوں گے، پھر آپ بوڑھے ہو چکے ہوں گے، اب جو ہے وہ اللہ کے پاس جانے کا وقت قریب ہوگا، اس وقت آپ چاہیں گے کہ اب میں قرآن سمجھوں، لیکن اس وقت سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو جوانی کے اندر اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی تھی، اب بڑھاپے میں وہ صلاحیتیں نہیں رہی۔ اس لیے بڑھاپے سے پہلے جو جوان ہیں انہیں چاہیے آئے دین کی طرف، فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، اللہ کے نبی کے فرامین کی طرف آئیں۔ حضرات، اس کے ساتھ ساتھ فتنوں کے دور کے اندر آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کو برداشت کرنا ہے اور ان پر صبر کرنا ہے۔ صبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یقین کر لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ مدد کس کے ساتھ آتی ہے؟ صبر کے ساتھ۔ لیکن ہمارے اندر صبر نہیں۔ پھر فرمایا وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْقَرْبِ، اور ہر پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتا ہے۔ تنگی کے بعد کیا آتی ہے؟ آسانیاں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ ہی آسانی۔ یہ نہیں کہا تنگی کے بعد آسانی، نہیں، فرمایا تنگی کے ساتھ ہی آسانی، تنگی کے ساتھ ہی آسانی۔ مگر ہم صبر نہیں کرتے، پریشانی کے بعد آسانیاں آتی ہیں، آسودگیاں آتی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ پر چھوڑ دیں، صبر کریں، تو پھر صبر کے بعد مدد آتی ہے۔ اور پھر فرمایا اِنَّ مِن وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، تمہارے بعد صبر کے ایام آنے والے ہیں، ان میں سے جو شخص اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا جس پر تم قائم ہو۔ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ صحابہ۔ مشکلات آئیں، مصائب آئیں، تو پھر تم نے اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے جس پر تم قائم ہو۔ صحابہ کس پر قائم تھے؟ فقہ پر۔ اللہ کے نبی انہیں کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے جو شخص اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا جس پر تم قائم ہو، تو اسے تم میں سے 50 افراد کا اجر ملے گا۔ اتنا اجر ملے گا جس طرح 50 افراد کو اجر ملے گا۔ تو فتنوں کے دور کے اندر صبر کر کے تقوی اختیار کرنا ہے، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو اس فارغ وقت کو ضائع اور برباد نہ کریں، اس سے دین حاصل کریں، دینی تعلیم حاصل کریں، تقوی اختیار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی مسلمان بنائے، فتنوں سے ہمیں بچا کر رکھے اور قرآن و سنت پر مضبوطی سے قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔